صاحب ہم نے سنا کہ ایران نے تقریباً 200 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے ہیں تل ابیب کے اوپر، مگر اس کے باوجود بھی کوئی نقصان کی خبریں سامنے نہیں آ رہی، نہ ہی اسرائیلی میڈیا سے آ رہی ہیں، اور ایران کی طرف سے جو آ رہی ہیں ظاہری بات ہے وہ اتنی مصدقہ شاید نہیں ہوں گی۔ اگلی خبر حسن صاحب، برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے حزب اللہ کے ان رہنماؤں کا پتہ لگایا جنہیں وہ کئی سالوں سے تلاش کر رہا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح کیا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک ایران پر جوابی حملے کی نوعیت سے متعلق حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا کہ ایران کو کیسے جواب دیا جائے۔ اسرائیل نے گزشتہ شب لبنان کے دارالحکومت بیروت کے ہوائی اڈے کے قریب بمباری کی ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق اس کارروائی میں عسکری تنظیم حزب اللہ کے متوقع سربراہ ہاشم صفی الدین کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو کیسے یہ گیج ہوگا؟ کیا واقعی یہ حملہ جو تھا مؤثر تھا ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یا نہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے، اور جس قسم کا ویڈیو کلپس میں نے دیکھے ہیں اور جو دکھا رہے ہیں آج کل، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، اس پہ تو خاصا نقصان ہوا ہے اور خاصا ان کی بمباری ہوئی ہے، اور میں تو حیران ہوں ایکوریسی پہ اور ان دا کوانٹٹی آف آرمامنٹس جو انہوں نے ڈیلیور کروایا۔ اگر یہ سب اگر جھوٹ ہے، پتہ نہیں جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو لگتا تھا مجھے تو بڑا جینیوئن ہے، نمبر 1۔ دوسری بات ہے، دیکھیے ہم لوگ کوئی بھی ہو، ہم کیسے بہانے بنا سکتے ہیں ایک لوگوں کے لیے، ون کنٹری ون سپر پاور، جو جینوسائڈ جو لوگ جینوسائڈ کمٹ کرتے ہیں ان کو انکریج کر رہے ہیں، ان کو مدد کر رہے ہیں، ان کو عام کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور عوام کہہ رہے ہیں کہ یہ جینوسائڈ ہے۔ یہ کس قسم کا ملک ہے امریکہ؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک وقت آ گیا ہے جب ہم ان کو، میرے خیال میں they are accomplices to genocide۔ تو پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ہمارا تو اب صورتحال آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دنیا کا جو بہترین آئرن ڈوم ہے جو اسرائیل کا دفاعی نظام ہے، اسرائیل کو عمران خان سے اس آئرن ڈوم کی ٹیکنالوجی لینی چاہیے۔ یہ عمران خان کی ایک تصویر لگائی ہے جس میں وہ سر کے اوپر عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، بلٹ پروف وہ ایک کھوپا سا ہوتا تھا جو سر پہ رکھتے تھے۔ تو ہمارے وزیر دفاع کو تو جگتوں سے فرصت نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی رشتہ داری ہے، کوئی میزائل نہیں وڑ سکے گا شرطیہ۔ ہمارے وزیر دفاع یہ ٹویٹیں کر رہے ہیں، تو پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اس پاکستان کا کیا موقف ہے؟ اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر اسرائیل حملہ کرتا ہے ایران پہ تو کیا پاکستان کے لیے بھی کوئی خطرات ہو سکتے ہیں؟ متی صاحب میں حیران ہوں کہ آپ ایک آدمی، جس قسم کا آدمی آصف، یہ خواجہ آصف ہیں، آپ اس کو ڈگنیفائی کر رہے ہیں اس کی باتوں پہ، ٹو ٹیک نوٹس آف ہز ورڈز۔ معاف کریے، یہ وقت نہیں ہے ایسے لوگوں کی بات سننا اور اس پہ ڈیبیٹ کرنا اور ایک نیشنل کانورسیشن ہونا اس کے باتوں سے۔ I'm sorry، یہ بیکار ہے ٹائم۔ I don't think you should dignify۔ تو آپ بتائیں گے کیا نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے اسرائیل کا؟ تو دیکھیے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نقصان بغیر نقصان، یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید مجھے بھی چوٹ آ جائے لہٰذا میں یہ مرنے تو اس آدمی کو، یا اس پہ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم کچھ نہیں کریں۔ You have to stand up۔ آپ نے کہنا ہے کہ یہ جو ہوا ہے it's an extension of the genocide۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ رضا رومی صاحب، یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اس سے کیا باہر نکلے گا ایران اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے یہ ابھی تک تو سیکیورٹی کاؤنسل کی جو پرفارمنس رہی ہے وہ تو بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ رہی ہے۔ پچھلے 1 سال سے بار بار یو ایس اے نے ویٹو کیا ہے فلسطین کے معاملے کے اوپر۔ اب یہ ایران اسرائیل والا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر اب یہ دیکھنا یہ کہ کیا روس اور چین مل کر کوئی ایک واضح پوزیشن لیتے ہیں اور یہ باور کرواتے ہیں امریکہ اور اس کے دیگر اتحادیوں کو کہ یہ والا کام نہیں چل سکتا۔ مگر یہ عین ممکن ہے کہ یہاں بھی سٹیل میٹ ہو جائے گا، کیونکہ سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ویٹو پاور ہے وہ کوئی آگے چیز کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دیکھیے یہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے بات کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ اور سیکیورٹی کاؤنسل کی اصلاحات ہونی چاہیے۔ دھانیہ کی بات ہو یا
ابھی حسن نصراللہ صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، شہادت ہوئی، اس کی بات ہو، تو وہاں پہ ایک حکومت اس طرح کھل کے سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے حق میں، تو کیا واقعی اسرائیل اب جو کرنے جا رہا ہے وہ زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے؟ جی شکریہ متی بھائی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ میں تو یہ وہ اپنا فرض نہیں بلکہ ان کے تو ایمان کا حصہ ہے. امریکی حکومت کی بات کر رہا ہوں اور لیڈرز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اسرائیل کی مدد کرنا اور اس کا دفاع کرنا، اس کے ہر غلط صحیح سیاہ سفید کام کو ڈیفینڈ کرنا یہاں پر ایک پوری پالیسی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو کچھ ایک سال سے غزہ میں کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نہ تو کارروائی کی گئی ہے بلکہ الٹا اسرائیل کی مدد ہی کی گئی ہے فوجی امداد اور پیسوں کے ساتھ. مگر یہاں پہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پرائیویٹلی لوگ یہ وہ بات چیت ہو رہی ہے اور یہ رپورٹ کر رہے ہیں لوگ کہ وہ اس بارے میں بھی پریشان ہیں کہ کہیں یہ جنگ زیادہ پھیلے نہ اور پورے مشرق وسطیٰ کو اور دنیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے. لیکن یہ اس کا طریقہ کار اور اس کی کوئی رستہ نکالنا یہ بھی اب امریکی ذمہ داریوں کا حصہ ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح سے اسرائیل کو قابو میں کریں گے کیونکہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے زور ہے اسرائیل کا امریکی پالیسی کے اوپر، اثر بھی ہے. جی اسرائیل نے اسمارٹ ٹیلی ویژن، موبائل فون کے کیمروں اور مائک کے علاوہ ڈیجیٹل میٹرز کی مدد سے گزشتہ ماہ سے ان شخصیات کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی ہوئی تھی. حزب اللہ اور لبنان سے ہونے والی دیگر سوشل میڈیا پوسٹ بھی حزب اللہ کے لیڈرز تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوئیں. تو میں کب سے چیخ رہا ہوں، 33 سال کے وہ مجموعے ہیں کالموں کے، اٹھا کے دیکھ لو. سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے پورے عالم اسلام کے پاس. یہ یاد رکھنا. جو اس کے علاوہ کچھ سوچتا ہے وہ دشمن ہے. جو دوست ہوگا تمہارا تمہیں تمہاری خامیاں اور کمزوریاں بتائے گا کہ کدھر توجہ کی ضرورت ہے. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی جب تک تمہارا اوڑھنا بچھونا نہیں. دیکھو بات سنو، ایک زمانے میں ہوتے تھے خود اور ذرا بختریں، اب سائنس اور ٹیکنالوجی خود اور ذرا بختر ہے. تمہاری پرفارمنس زیرو. اقوام عالم میں چند ملک ہیں جہاں سے ایجادات آئی ہیں، باقی یا تو اہمی فضول کام ہے، دھرتی کا بوجھ ہے، وہ نہیں کرنا. اچھا پھر بات کیا ہے؟ اب کے مار 4 چپیڑاں پہیاں او پیا، پھر اٹھ کے کہندا اب کے مار، پھر 2 چپیڑاں پہنیاں ادھر. کیا ہے وہ اتنے ملک؟ دیکھو بات سنو، ہمارے ہاں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، خاص طور پہ یہ خطہ، پورے عالم اسلام کا حال دیکھ لو یار، خدا کا واسطہ. یہ سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ فلم شلمیں بنی ہے وقت، اور جاؤ کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھو. لارڈ کلائیو واز اے کلرک. اس کو اتنی تمیز تھی کہ اس موسم میں بارود کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، تے نواب سراج الدولہ صاحب دا بارود گلا ہو گیا سی. اب بتاؤ، دیکھو یہ نہیں ہوتا. کب اکٹھے تھے؟ تاریخ اٹھاؤ. پوائنٹ. کربلا سے لے کے پانی پت تک آؤ. بابر کے مقابلے پہ کون تھا؟ ابراہیم لودھی. تہجد گزار آدمی تھا. ظہیر الدین بابر میری فیوریٹ شخصیات میں سے ہیں. کدھر؟ آٹومنز